نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے سلسلے میں مسیلمہ کذاب کے احوال اور واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے تھے۔ شروع میں اس کے جو حالات تھے، ابتدائی حالات، اور اس کا دعوی نبوت اور اس کی سرکشی اور نافرمانی، اس کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج ہم اختصار کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے کچھ شرعی احکام بیان کریں گے جو اس نے اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر رکھے تھے اور اس کو ایک مستقل شریعت کا نام دیتا تھا۔ چنانچہ مسیلمہ جیسے جھوٹے نبوت کے مدعی سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ استمالت قلوب کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی ایسا یسیر العمل آئین پیش کرتا جو شرعی تکلفات اور پابندی احکام کی تلخ کامیوں سے آزاد ہو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک ایسا عامیانہ اور رندانہ مذہب و مسلک کی بنیاد ڈالی جو شرمناک قسم کی خواہشات نفسانی کے حبس و احتراز سے اصلاً بے نیاز تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرمت خمر یعنی شراب کی حرمت سے انکار کر کے عہد جاہلیت کی رسم کہن کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد یہ حیا سوز نغمہ چھیڑ دیا کہ 4 پاؤں کی طرح انسان بھی تبادل و تناسل میں فطرتاً آزاد ہے، یعنی ازدواجی تعلقات محض انتظامی خانہ داری کے لیے ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مرد و زن عقد مناکحت کے دائرہ میں محصور اور مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ اس کی کتاب فاروق ثانی میں زنا کو مناح لکھا ہے کیونکہ مسیلمہ کے نزدیک وہ بھی ایک لذت ہے۔ اس مطلق عنانی کا یہ اثر ہوا کہ ہر طرف فواحش کے شرارے بلند ہوئے اور فساق اور ہوا و حرص کے پرستار جوگ در جوگ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ مسیلمی شریعت کے ماتحت اباحت پسند طبائع کو ہوس رانیوں اور نشاط فرمائیوں کا اچھا خاصا ہیلہ مل گیا۔ شراب خوری کی تو تحلیل زنا سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ان فواحش نے ملک و فسق و فجور کا گہوارہ بنا دیا، اور لطف یہ ہے کہ باوجود ان فاسقانہ تعلیمات کے خوش عقیدہ لوگ اسے نبی اور رسول برحق یقین کرتے تھے۔ اوائل میں تحلیل زنا کے ساتھ شادی پر کوئی قیود وغیرہ عائد نہیں تھی، لیکن اس کے بعد زنا کو تو علی حال ہی جائز رکھا، البتہ شادی پر بہت سے قیود عائد کر دیے، لیکن ان قیود کا منشا شاید یہی تھا کہ زنا اور حرام کاری میں سہولتیں باہم پہنچائی جائیں۔ مطلق العنانی کے پہلے دور کے بعد اس نے حکم دیا کہ جس شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو جائے وہ اس وقت تک قربت نہ کرے اس بیوی سے جب تک یہ لڑکا زندہ ہو۔ اسی طرح اگر یہ لڑکا مر جائے تو دوسرا لڑکا پیدا ہونے تک اس سے مباشرت کر سکتا ہے۔ امت مسیلمہ کے نزدیک نکاح میں گواہوں کے روبرو ایجاب و قبول کی حاجت نہیں، بلکہ مرد و عورت کا تنہائی میں ایجاب و قبول کر لینا کافی تھا۔ ہندوؤں کی طرح مسیلمیوں کے نزدیک بھی اقربا پروری میں شادی کرنا مذموم تھا۔ وہ کہتے تھے کہ گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ جیسے اقارب کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن آپ کی رحلت کے بعد یہ حرام ہو گیا۔ اس حرمت کی مثال وہی ہے جس طرح کہ ایام سلف میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز تھا، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہو گیا۔ چنانچہ مسیلمہ کے پاس فرمان عزتی پہنچا کہ عقد یعنی نکاح ہمیشہ اس شخص کی بیٹی سے کیا جائے جس کے ساتھ پہلے کوئی قرابت وغیرہ نہ ہو۔ مسیلمہ لوگ نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرح تعدد ازواج کو جائز نہیں سمجھتے۔ اگر تعدد ازواج کی خواہش ہو تو شیعوں کی طرح ان کے نزدیک متع کی طریق پر تعدد ازواج جائز ہیں، اور کہتے ہیں کہ ختنہ کرنا حرام ہے کیونکہ اس میں یہود کی مشابہت ہے۔ مگر عقل کے اندھوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اگر ختنہ کرنے میں یہود کی مشابہت ہے تو ترک ختنہ میں نصارہ اور مشرکین کی مطابقت لازم آتی ہے۔ اسی طرح مسیلمی لوگ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کی ممانعت کرتے، اور کہتے ہیں کہ روزہ کی جگہ شبہ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ غروب سے لے کر طلوع آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کریں۔ مسیلمہ نے 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب مقرر کی تھیں اور حکم دیا تھا کہ تینوں نمازیں مختلف جہات میں ادا کی جائیں۔ مثلا نماز ظہر مشرق کی طرف منہ کر کے ادا کی جائے تو عصر کی وقت کی مغرب کا رخ کر لیا جائے۔ وہ چکڑالویوں اور شیعوں کی طرح نماز سنت ادا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے گمان میں نماز تو وہی ہو سکتی ہے جس کے لیے معبود برحق نے حکم دیا ہو، نہ یہ کہ پیغمبر خود ہی اپنی مرضی سے ادا کرنے لگے۔ ہاں، اگر فرض نماز کے بعد چاہیں تو کلام الہی، قرآن یا فاروق اول پڑھیں اور اذکار اور اوراد میں مصروف رہیں۔
चकड़ालवियों की तरह उनके नजदीक नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना और आपका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके गुमान के मुताबिक इस तरह इबादत इलाही के अंदर मखलूक की इबादत शामिल हो जाती है। और कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मुसैलमा पर भी नमाजें तो शुरू में 5 ही फर्ज हुई थी, लेकिन औकात पंजगाना में सुबह और इशा की 2 नमाजें हजरत मुसैलमा ने बहुक्म इलाही अपनी मनकूहा सजाह के महर में, जो वो भी एक मुरसला थी, बख्श दी गई। मुसैलमी लोग नमाज में कुरान नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसकी जगह किताब फारूक अव्वल के कुछ अनाप शनाप फिक्रे या अशार पढ़ लेते थे। अस्माई कहते हैं, इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े लुगत के इमाम गुजरे हैं। वो कहते हैं कि एक मरतबा मैंने एक अराबी के पास क़याम किया। वो मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। पहली रकत में उसने पढ़ा, वक़द अफ़लहा मिन हैमिन फी सलातिही व अतअमुल मिस्कीना मिन मुखल्लातिही व हाता मिन बईरिही व शातिही। उस शख्स ने फलाह पाई जिसने अपनी नमाज पस्त आवाज में पढ़ी और अपने थैले में से मिस्कीन को खाना खिलाया और अपने ऊंटों और बकरियों को मंजिलगाह पर ले आया। फिर रुकू और सजदा करके दूसरी रकत के लिए खड़ा हुआ और उसमें क़िरात की जगह पढ़ना शुरू किया, बनौ आबाइना व बनातिना बनौहुन्ना अबना रिजाली इल्ला बाइद। हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारी बेटियां, हमारे नवासे और हमारे दूर के क़राबतदार मर्दों की औलाद। फिर रुकू सुजूद करके तीसरी रकत के लिए खड़ा हुआ और उसमें ये शेर पढ़ा, व यूसुफु अज़वेलाहु इब्नाहु इल्लतहु फ़अस्बह फ़ी क़अर रक़ियतु सावियन। जब सौकन के बेटे यूसुफ के करीब हुए तो यूसुफ पानी वाले कुएं के तह में पहुंच गए। जब वो तीनों रकतें पढ़कर फारिग हुआ तो मैंने कहा कि तुमने क़िरात की जगह ये सब क्या पढ़ा है? तो उसको तो कुरान पाक से कोई दूर का भी वास्ता नहीं। कहने लगा, अस्माई, मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि आज से 40 साल बेशतर मेरी फूफी ने इसको मुसैलमा रसूलुल्लाह से सीखा था। अल-अयाज़ु बिल्लाह। तक़द्दुस के दुकानदार और खानासाज नबी अपने सिलसिले तज़वीर में कलाम इलाही को भी नफ्स व शैतान का बाज़ीचा लहव व लाभ बनाना चाहते हैं और कलाम खुदाबंदी में जो दुनिया में क़याम सदाकत के लिए नाजिल हुआ था, इसके नाम से मकर व फरेब का कारोबार जारी करते हुए जरा भी खुदा से नहीं शर्माते। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कुरान पाक के मुकाबले में बाज़ मुसज्जे इबारतें लिखकर उनको कलाम इलाही की हैसियत से पेश किया था, मगर अहले इल्म और असहाब बसीरत के नज़दीक सामान खंदाजनी के सिवा इसकी कोई भी हैसियत नहीं थी कि जाए कि इन खुराफात को कलाम इलाही मान लिया जाए। मुसैलमा का कलाम वही ऐसा मज़हक़ का खेज है कि अरबाब ज़ौक़ की महफिलें मारे हंसी के लोट पोट हो जाती हैं। इसने सूरह आदियात के मुकाबला में लिखा था, वज़्ज़ारिआति ज़रअ वल्हासिदाति हस्दा औ वज़्ज़ारिमाति क़महा वत्ताहिनाति तुहना वल्खाबिज़ाति ख़ब्ज़ा वस्सारिवाति सर्वा वल्लाक़िमा व इल्लाक़िमाति लक़मा इहालतहु व सबना लक़द फ़ज़्ज़लतुम अला अहलिल वब्रि वमा सबक़कुमा हलल मुद्रिककुम फमनऊहु वल मईनी फ़ाऊहु वल बाग़ी फ़तावूहु। कसम है खेती करने वालों की और कसम है खेती काटने वालों की और कसम है भूसा साफ करने के लिए गंदुम को हवा में उड़ाने वालों की और कसम है आटा पीसने वालों की और कसम है रोटी पकाने वालों की और कसम है सालन पकाने वालों की और कसम है तेल और घी के लुक़मे खाने वालों की कि तुम सूफ वाले बादिया नशीन अरबों पर तुम्हें फजीलत दी गई है और मट्टी से मकान बनाने वाले शहरी अरब भी तुमसे बढ़कर नहीं है। तुम अपनी रूखी सूखी रोटी की हिफाजत करो, आजिज और दरमांदा को पनाह दो और तालिब और मांगने वाले को अपने पास ठहराओ। सूरह फील के जवाब में लिखा, अल-फील व मल-फील लहु ज़ंबुन वबील व खरतूमुन तवील इन ज़ालिका मिन खल्क़ि रब्बिनल जलील। हाथी और वो हाथी क्या है, उसकी बदनुमा दुम और लंबी सूंड है, ये हमारे रब्बे जलील की मखलूक है। इन अल्फाज को भी वही इलाही की तरफ मंसूब करता, या ज़फ़्ता बिन्त ज़फ़्ता नक़िय्यु मा तनक़ीना इअलाक़ फ़िल माइ व अस्फ़लक फ़ित्तीनी लश्शारिबु तज़नईन वल माउ तक़तरीन। ए मेंढकी की बच्ची, इसे साफ कर जिसे तू साफ करती है। तेरा बालाई हिस्सा तो पानी में है और निचला हिस्सा मिट्टी में है। ना तो तू पानी पीने वाले को रोकती है और ना पानी को गदला करती है। रिसालत दुआ में झूठे मुद्दइयों के हालात लिखे हैं जो कि मिस्र से शाया हुआ। उसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब की एक वही लिखी है जिसके शुरू के अल्फाज कुछ यूं हैं,
سبح اسم ربک الاعلی الذی یسع علی الحبل فاخرج منها نسمة تسعى من بین اذلاع وحشا فمنهم من يموت ويدس في الثرى ومنهم من يعيش ويبقى إلى أجل ومنتهى والله يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه الآخرة والأولى. اسی طرح آگے الٹے سیدھے اور بیہودہ قسم کے الفاظ ملا کر ان کو اس نے وحی الہی کا نام دیا. علامہ خیر الدین افندی آلوسی وہ اپنی کتاب الجواب الفصیح من عبد المسیح نصرانی کا قول نقل کیا کہ میں نے مسیلمہ کا پورا مصحف پڑھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک ضخیم کتاب تیار کر ڈالی تھی اور دعویٰ یہ تھا کہ یہ الہامی کتاب ہے. اسی طرح مسیلمی خصائص نبوت میں ایک نہایت اور محتم بشان امر یہ تھا کہ اعجاز نمائی کے طور پر وہ جو کچھ بیان کرتا اس بات کا بھی ارادہ کرتا اس کے برعکس اور خلاف مدعا ہی ظاہر ہوتا، اور یہ بات اس زمانہ کے عجائب قدرت میں شمار کی جاتی. اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جھوٹے مدعیوں کو دنیاوی حیثیت سے جس درجہ وقار بھی کیوں حاصل نہ ہو جائے، وہ دینی عزت اور عظمت کے لحاظ سے کبھی سرفراز اور کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کی غرض مندانہ تعلی اور دروغ بافی ان کی دعاؤں کو شرف استجابت اور قبول سے محروم رکھتی ہے، اور غیرت خدا بندی اس کی خود عارضانہ پیشگوئی سے پورا ہونے میں ہمیشہ مزاحم رہتی ہے. خصوصاً مسیلمہ کے بارے میں تو یہ کلیہ کچھ ایسی غیر متعارف قوت اور سرعت کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے کہ ان واقعات کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازی کار فرمائی کے سوا اور کچھ قرار نہیں دیا جا سکتا. ایک عورت مسیلمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہمارا نخلستان سرسبزی سے محروم ہے اور کنویں بھی خشک ہو گئے ہیں، آپ حضرت مجیب الدعوات سے ہمارے لیے پانی اور نخلستان کی شادابی کی اس طرح دعا کیجیے جس طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکنان حزمان کے لیے دعا فرمائی تھی. مسیلمہ نے نہار سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حزمان کے واسطے کس طرح دعا کی تھی. نہار نے کہا کہ جناب خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں کا پانی لیا اور اس سے غرارہ کر کے انہیں کنویں میں ڈال دیا. اس سے کنویں کا پانی متلاطم ہو کر چشمہ کی طرح ابل پڑا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کھجور کے درختوں میں شاخیں پھوٹ آئیں اور تمام چھوٹے پودوں میں کلیاں بھی نکل پڑیں. اور مسیلمہ نے بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اپنا آب دہن کنویں میں ڈلوایا، لیکن قدرت الہی نے اس کا الٹا اثر دکھایا کہ کنویں کا پانی اور بھی نیچے چلا گیا اور کھجوروں کے درخت پہلے سے بھی زیادہ سوکھ گئے، اور دعا کرانے والے مدت العمر تک مسیلمہ کی جان کو روتے رہے. اسی طرح ایک دفعہ نہار نے مسیلمہ سے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا کرتے تھے. مسیلمہ نے بھی معجزہ نمائی کے طور پر بنی حنیفہ کے چند بچوں کے سروں پر اور ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرا. اس کا یہ معکوس اثر ہوا کہ تمام لڑکے گنجے ہو گئے اور زبان سے تتلانے لگے. ایک مرتبہ مسیلمہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے آشوب چشم اچھا ہو گیا. مسیلمہ نے بھی کسی مریض کی آنکھ پر آب دہن لگایا، مگر وہ بیچارہ ہمیشہ کے لیے بصارت سے محروم ہو گیا. ایک دفعہ کسی شیردار بکری کے تھن پر افسونی شیر یعنی دودھ کی فراوانی کی غرض سے ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی تو معاً اس کا سارا دودھ ہی خشک ہو گیا. ایک مسیلمی بیوہ نے درخواست کی کہ میرے بہت سے بیٹے عزیز و وحشت سرائے دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو چلے گئے، اب صرف 2 باقی ہیں، حق تعالیٰ سے ان کی بقا اور عمر درازی کے لیے دعا فرمائیے. مسیلمہ کذاب نے ان کے لیے دعا کی اور اس بات کی خوشخبری سنائی کہ ان کی عمر کم از کم 40 سال تک تو ہو جائے گی. جب وہ غم نصیب خوش اپنے مقام پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ بڑا لڑکا کنویں میں گر کر مر گیا. چھوٹا بیٹا جس کی عمر 40 سال بتائی تھی حالت نظام میں دم توڑ رہا ہے. غرض تھوڑی دیر میں ہی وہ اپنی دکھیا ماں کو داغ مفارقت دے کر آخرت کی طرف روانہ ہو گیا. چونکہ مسیلمہ خوارق کی عادت دکھانے سے قاصر تھا، لوگوں کو معجزات کی قسم سے نبوت کی کوئی نہ کوئی علامت ضرور چاہیے، اس لیے اس نے اپنی جودت طبع سے بعض عقلی معجزے تجویز کر لیے تھے اور بوقت ضرورت انہیں اعجاز نمائش کے طور پر پیش کیا کرتا. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس نے تنگ منہ والی بوتل میں مرغی کا انڈا ڈال رکھا تھا، اور جب کبھی کسی طرف سے اعجاز نمائی کا مطالبہ ہوتا تو اسی انڈے کو پیش کر دیتا اور کہتا کہ تنگ منہ کی بوتل میں انڈے کو داخل کرنا قوت بشری کے حیطہ اور امکان سے خارج ہے، اور اگر کسی کو دعویٰ ہو تو ایسا کر کے دکھائے. حالانکہ اس نے انڈے کو چند روز تک سرکہ میں رکھ کر نرم کر لیا تھا. اس طرح انڈا بوتل میں بآسانی داخل ہو گیا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وہی شخص ہے جس نے بوتل میں انڈے کو داخل کیا.
इसी तरह गालिब गुमान यह है कि दौरे हाजिर में बसीत अर्ज पर कोई मुतनफ़्फ़स मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम लेवा नहीं पाया जाएगा। लेकिन एक किताब है बुस्तान मज़ाहिब, उसके लिखारी लिखते हैं कि आज से 300 साल पहले कम अज कम एक मुसैलमी आदमी सरजमीन ईरान में मौजूद था। चुनाचे साहिब बुस्तान मज़ाहिब लिखते हैं कि 1053 हिजरी में मोहम्मद कुली नाम एक शख्स से मेरी मशहद में मुलाकात हुई। वो मुसैलमा का पैरो था। उसने मुसैलमा के बहुत से फजाइल और मौजज़ात बयान किए। मिन जुमला उनमें से एक ये बताया कि उसके इशारे पर चांद नीचे उतर आया और उसके असहाब की मौजूदगी में उसकी गोद में आ बैठा। उसका गुजर खुश्क दरख्तों पर हुआ। उसने दुआ की तो सब सरसब्ज शादाब हो गए। इसी तरह एक नौज़ायदा बच्चे ने इसकी नबूवत की शहादत दी। ये देखकर सादतमंदों की एक जमात उस पर ईमान ले आई। लेकिन जाहिर है कि कोई मुसैलमी अपने मुक्तदा के किसी मौजज़ा के किसी रास्तबाज ऐनी शाहिद का नाम नहीं बता सकता। ये इस बात का सबूत है कि मुसैलमी मौजज़ात को ठकोसला बाजियों महज मुसैलमियों का दिमागी इख्तरा है। किसी ने सच कहा कि पीरान नमी परिंद मुरीदान मी परायंद। तो ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के कुछ शरई अहकाम और उसकी खुद साख्ता शरीयत और उसके झूठे मौजज़ात और अक़ली निशानात थे जिनको वो अपनी नबूवत की पेशन गोई के तौर पर पेश करता। इसका आखिरी हिस्सा और तीसरा हिस्सा जिसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सहाबाए कराम ने लश्कर कुशी की और इसको जहन्नम वासिल किया और इसके मानने वालों को सफ़े हस्ती से मिटाया, उसका तफसीली बयान तीसरे और आखिरी हिस्से में आपके सामने बयान होगा। अल्लाह जल्ल शानु हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।